یہ کہانی دو پاکستانیوں کی ہے جو کہ فرانس میں ایک فریج بنانے والی کمپنی میں جاب اپلائی کرتے ہیں۔ یہ جاب ان کے ریپیئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہے جہاں پر پرانے فریجز کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو کمپنی جاب دینے سے پہلے ان سے ایک ٹیسٹ لیتی ہے۔ ٹیسٹ کے لیے وہ ان دونوں کو فریج کا مینول دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ اسے پڑھ کر سیکھیں اور پھر ہم آپ سے فریجز ٹھیک کروائیں گے۔ پہلا پاکستانی کیا کرتا ہے، وہ اس مینول کی ٹرانسلیشن کو پڑھتا ہے اور اس کو اچھے سے سمجھ لیتا ہے اور اگلے دن ٹیسٹ پہ چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرا پاکستانی فرینچ میں جو بھی مینول میں لکھا ہوتا ہے سب ورڈ بائی ورڈ یاد کر لیتا ہے۔ اگلے دن جب وہ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو پہلا پاکستانی فوری جو بھی اسے ٹاسک دیے جاتے ہیں وہ کر لیتا ہے اور فریج کو ٹھیک کر لیتا ہے، جبکہ دوسرا پاکستانی ہر سوال پر فرینچ میں انہیں جواب دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ فرینچ میں بولی جا رہا ہے جو اس مینول میں لکھا ہوا تھا۔ کمپنی اسے کہہ رہی ہے کہ اسے ٹھیک کرو، تم نے سیکھا کیا ہے، لیکن دوسرا پاکستانی انہیں صرف فرینچ میں بتائی جا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اور اس نے کیا رٹا لگایا ہے، جبکہ اسے سمجھ کسی چیز کی نہیں آئی، اسی لیے وہ فریج کو ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ اب کمپنی کیا کرتی ہے کہ وہ پہلے پاکستانی کو جاب دے دیتی ہے اور دوسرے کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، جس پر دوسرا پاکستانی کہتا ہے کہ میں نے تو ورڈ بائی ورڈ آپ کی ہی زبان میں فرینچ میں آپ کو پورا مینول سنا دیا ہے، پھر بھی آپ نے مجھے جاب پر نہیں رکھا۔ تو کمپنی اسے کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں مینول سیکھنے اور سمجھنے کے لیے دیا تھا، رٹا لگا کر ہمیں واپس سنانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اسی طرح سے قرآن جو ہے وہ انسان کا مینول ہے، تو یہ انسان کا مینول اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ انسان اسے پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ صرف اس کو پڑھ کر رٹا لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے مولوی حضرات صرف حفظ کرانے پر فوکس کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن انہیں عربی میں حفظ کروانے سے پہلے اردو میں اس کا ترجمہ سکھانا زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر قرآن عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ اس وقت کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، اس لیے عربی میں اتارا گیا۔ آج ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمارے پاس اردو ٹرانسلیشنز ہیں، لیکن نہ ہم اسے پڑھتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں سے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر بیت الخلا لکھا ہوتا ہے اور ہم جا کر اسے چوم رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ایکچولی میں ٹوائلٹ ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی کوئی سیکریٹ قسم کی چیز لکھی ہے تو ہم جا کر بار بار چومتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایون دعائیں بھی عربی میں ہوتی ہیں، امام صاحب عربی میں دعا کرواتے رہتے ہیں، لوگ جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں وہ آمین کہتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ مطلب دعا میں تو آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ ایکچولی میں کیا مانگ رہے ہو۔ اگر مولوی حضرات عربی میں بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے لوگوں کو اس کا مطلب بتائیں کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، ہم یہ مانگنے لگے ہیں اللہ سے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ ہمارے ہاں میجورٹی لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا اور وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ نماز میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راہ راست مانگ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 6 کلمے اور آیت الکرسی ہم نے رٹ لیا لیکن ہمیں اس کا ترجمہ نہیں معلوم۔ سفر کی دعا بھی اللہ بھلا کرے ڈیوو بس والوں کا، جنہوں نے اس کا ترجمہ بتا کر لوگوں کو تھوڑی بہت یاد کروا دی ہے۔ درود ابراہیمی کا بھی ترجمہ زیادہ تر لوگوں کو اس لیے آتا ہے کہ اچھے وقتوں میں ٹی وی کے اوپر اس کا ترجمہ بتایا جاتا تھا۔ اور اس میں صرف مولوی حضرات کا بھی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے۔ نکاح پڑھانا ہو تو مولوی کو بلاؤ، جنازہ پڑھانا ہو تو مولوی کو بلاؤ۔ مولویوں کو جکڑ لو اور جیلوں میں پہنچا دو، تہاڈا جنازہ تہاڈا بش پڑھائے گا۔ مولوی پھڑ لو تے تہاڈے نکاح ٹونی کرے گا۔ ایون ہم نے قرآن خوانی کرانی ہو تو ہم مسجد سے مولوی کو اور مدرسے سے بچوں کو بلاتے ہیں کہ وہ آ کر ہماری جگہ پہ قرآن پڑھیں۔ ہم خود کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ ہم خود جو برکتیں چاہتے ہیں وہ ہم اپنے منہ سے پڑھ کر کیوں نہیں لے کر آتے؟ کسی اور کو بلا کر کھانے کی لالچ دے کر پڑھوانا کون سا اسلام ہے؟ کیونکہ ہم نے خود کبھی بھی دین کے اوپر ٹائم دینے کو اپنی پرائورٹی سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف ایک جمعے کی نماز پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے گناہ دھلوا لیے ہیں اور سب کچھ بخشا گیا ہے اور ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے جمعے کی نماز پڑھ کے۔ اور وہ بھی جیسے ہی نماز اینڈ ہوتی ہے ساتھ ہی لوگ باہر کو بھاگتے ہیں کہ کہیں 2 منٹ رک کر دعا نہ پڑھنی پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بات نہ کرنی پڑ جائے۔ اوپر سے ہمارے مولوی حضرات نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہمارے عام لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ میں کل پرسوں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، وہاں پر 2 گھنٹے اس چیز پر بحث ہوتی رہی کہ جب کوئی مر جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ رضائے الہی سے مرا ہے یا قضائے الہی سے مرا ہے، جس پر 2 گھنٹے وہ بحث کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے۔ وہی 2 گھنٹے اگر وہ صحیح دین کو سیکھنے میں لگاتے تو شاید آج ہمیں مولویوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔
لیکن ہمیں ہر چیز میں مولوی کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمیں وہ ضرورت نہ پڑے تو مولوی صاحب کی دکان کیسے چلے گی؟ ہر چیز میں تو یا مولوی صاحب کو حلوہ چاہیے ہوتا ہے یا پھر انہیں کوئی فیس چاہیے ہوتی ہے. نکاح پڑھائیں، جنازہ پڑھائیں، ہر چیز کی فیس ہے. ایک پراپر بزنس کی طرح سے وہ مذہب کو چلا رہے ہیں. صرف ایک چیز جس میں مولوی حضرات اپنی سروسز فری میں دے دیتے ہیں وہ حلالہ ہے. آپ کو پتہ ہے حلالہ سینٹرز بن گئے ہیں. اوہ ریلی؟ آپ آن لائن صرف لکھیے حلالہ سینٹر. حلالہ کے لیے ایسے افراد کو کوئی قابل بھروسہ شخص میسر نہیں ہوتا جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکے. اور اگر آپ کو کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو نکاح سے لے کے طلاق تک کے مرحلے کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے تو آپ مکمل اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں حلالہ سینٹر. اسی لیے جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر حلالہ کی سروس فی سبیل اللہ دی جاتی ہے. باقی تو کوئی سروس فی سبیل اللہ نہیں ملتی، تو یہی سروس بچی ہے فری میں دینے کے لیے. پھر ہمارے ایمان کا بھی یہ عالم ہے کہ ہم مسجد کے باہر اپنی جوتیاں نہیں چھوڑتے. ہم جوتیاں اٹھاتے ہیں، انہیں ٹیڑھی کرتے ہیں اور مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ کہیں ہماری جوتی باہر سے چوری نہ ہو جائے. آپ خدا کے گھر آئے ہیں، اگر باہر سے جوتی چوری ہو بھی جاتی ہے تو کون سی آپ کی جائیدادیں بک جائیں گی اس بات پہ؟ ہم نے تو سنا ہوا تھا کہ مسلمان اپنا جان و مال سب دین کے لیے داؤ پر لگا دیتا ہے، اور ہماری رسک ٹیکنگ اتنی ہے کہ ہم اپنی ایک جوتی بھی باہر رسک پر نہیں چھوڑ سکتے. اور اوپر سے جوتیاں بھی وہی لوگ چراتے ہیں جو کہ نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں، اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کی جوتی پسند آئے تو اس میں پاؤں ڈالے اور نکل گئے. یہاں تک کہ مسجد کے اندر جو گلاس پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی زنجیر لگی ہوتی ہے. پلانے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ کہیں پینے والا گلاس نہ لے جائے، اور پینے والا بھی ایکچوئل میں گلاس چوری کر لیتا ہے مسجد کے اندر سے. یہ وہ آئینہ ہے ہماری قوم کا جو ہمیں ہر روز دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک مسجد میں پانی پینے والے گلاس کے اوپر بھی اپنا ایمان قائم نہیں رکھ سکتے کہ ہم اسے نہ چرائیں. ہم تو مسجدوں کو تالے لگا دیتے ہیں. کسی غریب آدمی کی یہ اتنی مجال ہوتی ہے کہ وہ نماز کے ٹائم کے علاوہ مسجد کھولے، اندر جا کر کارپیٹ پہ پنکھا لگائے اور سو جائے. اسے اٹھا کر فوری باہر بھیج دیتے ہیں، تالے لگا دیتے ہیں. جبکہ مسجد تو خدا کا گھر ہے، مولوی صاحب کا گھر نہیں ہے کہ جب چاہا تالے لگا دیے. مسجدوں کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہونے چاہیے، کسی بھی مسافر کے لیے یا کسی بھی ضرورت مند کے لیے. ایک ایک آدمی ایک ایک کولر چلا کے سوتا جیسے اس کے باپ کی پراپرٹی ہے. مسجد نہیں ہے یہ. اگر ہم نے آج کے بعد دیکھ رہے دھکے مار کے نکالیں گے اس کو سمجھنا نہیں اس بات کو. مسجدوں کے نام پر چندہ تو دھڑا دھڑ لیتے ہیں، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو اس کے اوپر چندہ لے رہے ہوں، یا پھر ٹول پلازا کے آگے ایک بندہ کھڑا ہو سبز جھنڈا لے کر کے نئی مسجد بن رہی ہے اس کے لیے چندہ دے دیں، اور سالہ سال وہ بندہ ادھر ہی کھڑا چندہ مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ مسجد کبھی نہیں بن پاتی کیونکہ وہ چندہ مسجد تک پہنچتا ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کی تعمیر کے اندر لگایا جاتا ہے. کسی نامعلوم آدمی کو ہم مدرسے کی زکوٰۃ دیں، نہیں معلوم ہو تو دیں، ایسے نہ دیں، کیونکہ آج کل تقریباً 90% فراڈی ہیں. نہ مدرسے ہیں نہ کچھ ہے، رسیدیں چھپوائی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ تصدیقیں بھی سارے جہان کی کرائی ہوئی ہیں. ہم نے تو اپنی مسجدوں کو بھی فرقوں میں بانٹ دیا ہے. کوئی ایک مسجد ہے تو وہاں پر ایک فرقے کے لوگ نہیں آ سکتے، اور اگر آتے ہیں تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. پھر ایک فرقے کے لوگ دوسری مسجد میں جا کر کسی اور مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو فلانے فرقے کا ہے. ہم اتنے زیادہ بٹ گئے ہیں، ایون اگر کسی کا جنازہ ہو تو تب بھی ایک فرقے والا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ایسے دفنانا ہے، دوسرے والا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ویسے دفنانا ہے. ہم تو یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے طریقے پر بھی آج تک متفق نہیں ہو پائے، جبکہ اسلام میں تو نان مسلمز کے لیے بھی لکھا گیا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو تم میں اور ہم میں یکساں ہیں، یعنی کہ سملیرٹیز کی طرف آؤ. لیکن ہمارے کوئی بھی مولوی حضرات سملیرٹیز کی طرف لے کر آتے ہیں، ہمیشہ ڈفرینسز ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں اور انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. ہم لٹرلی اپنی انگلیوں کے اوپر گن سکتے ہیں وہ مولوی حضرات جن کو ہم اپنا رول ماڈل بنا سکیں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کے محلے کی مسجد کا امام ان محلے والوں کے لیے رول ماڈل ہو؟ ایسی حرکتیں کیوں نہیں کرتے؟ جب بھی انٹرنیٹ کھولو کوئی مولوی مائک کے اوپر گالیاں دے رہا ہے، کوئی ڈفرینٹ طرح کی ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہے. کیوں تقریر خراب کرنے پر کھلے ہوئے نہیں کرتا میں. بکواس بند کر. رضوی صاحب اگر گالی نہ دی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ والا فکرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہو چکا ہے آپ کے نام کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ بعد گالی دیتے ہیں.
वैसे तो आप चाहे जो मर्जी करें, ये आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन जब आप इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं और ये शो करवाते हैं कि आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपनी हरकतें तो कम से कम इस काबिल रखें कि आप एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर पाएँ और आप एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर पाएँ सोसाइटी में। फिर हमारे मौलवी साहिबान की गर्दन में इतना सरिया घुसा होता है कि इनसे जाकर बात करो तो ये तो वैसे ही खाने को दौड़ते हैं। अमूमी तौर पर फिर रहे होंगे तो ऐसे अकड़ के चल रहे होंगे जैसे पता नहीं कौन से ऐसे फरिश्ते हैं जो कि सीधा आसमान से ज़मीन पे उतारे गए हैं। आपकी आउटलुक इतनी ज़्यादा वेलकमिंग होनी चाहिए कि कोई भी आए और आपसे आकर सवाल पूछ सके, आपसे बैठकर बात कर सके, अपने मसले डिस्कस कर सके। आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए ताकि आप एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव इमेज अपना पोर्ट्रे कर सकें। फिर हमारे वो भाई जो कि लोगों को घर घर जाकर दीन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका जो है वो इस तरह का है कि वो यूथ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो एक ओल्ड स्कूल रटी रटाई स्क्रिप्ट आकर बोलते हैं जिसकी वजह से यूथ उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती और बस हाँ हाँ करके सोचती है कि कब ये यहाँ से चले जाएं। ये दीन मुझ में, आप में और तमाम उम्मत इस्लामी में कैसे आएगी, इसके लिए ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत है। इसी मेहनत के सिलसिले में आपकी मस्जिद में जमात आई है। अगर आप हमारे साथ चले तो आपका वक्त कीमती हो जाएगा। बस सही है अमीर साहब, आप लोग जाएं, हम आपके पीछे आते हैं। इलियास साहब, आप पिछले 6 दिन से यही कह रहे हैं, लेकिन आप मस्जिद नहीं आ रहे। जो भी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, उनके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, वो इतने अच्छे से ट्रेंड होने चाहिए कि वो जाएं और जाकर उनके मसले पूछें यूथ के कि आपको क्या मसला है, क्या वजह है, आप दीन की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे, क्या चीज़ आपको रोक रही है। उन चीज़ों को निकालें और उसके बाद उन मसलों का या उन सवालों का जवाब दे पाएँ, ताकि जब तक आप उनसे सवाल पूछेंगे नहीं तब तक आप कैसे उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि वो वापस दीन की तरफ आ जाएं। हमारे मौलवी हज़रात के पास तो मिंबर की ताकत है, वो मिंबर पर बैठकर खुतबा देते हैं। कम से कम जुम्मे के दिन तो लोग आते हैं, आकर आपसे सुनते हैं बातें। फिर भी क्यों आप लोगों को दीन की तरफ नहीं ला पा रहे? क्यों ऐसा है कि लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि आप ऐसी बातें नहीं कर रहे जो उनके दिल को छू जाएं। आप उन्हें नहीं कन्विंस कर पा रहे। या तो आप दूसरे फ़िरक़ों की बुराइयों में वो खुतबे का वक्त ज़ाया कर देते हैं, या फिर एक ही चीज़ को हर जुम्मे वाले दिन रिपीट करते जा रहे हैं, जो कि लोगों का आज का मसला ही नहीं है। अगर आप चाहें तो आप लोगों को संवार सकते हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल सकते हैं, उन्हें दोनों जहानों की कामयाबी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद पहले संवरना पड़ेगा। पूरी नीयत और पूरे दिल से ये कोशिश करनी पड़ेगी कि लोगों को किस तरीके से सीधे रास्ते पर लेकर आ जाए। अगर आप खुद ही भटके हुए होंगे तो आप लोगों को कैसे सुधारेंगे? ये फ़िरक़ों की लड़ाइयाँ, ये आपसी जंगें, इन बातों को छोड़ दें और लोगों को सही और असल दीन सिखाएं और उसकी तरफ लेकर आएं। मौलवी साहब, आज वक्त बहुत बदल गया है। ये पुराने वाली बुराइयां नहीं रहीं। पुराने ज़मानों में एक बुराई आती थी और पूरी कौम पर अज़ाब आ जाता था। आज वो तमाम बुराइयां जो पिछली कौमों में थीं, वो तमाम की तमाम एक ही मुआशरे में मिल जाएंगी आपको। तो इसको संवारने की बहुत ज़रूरत है और इसमें आप एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी कोशिश और थोड़ा सा सही रास्ता अपनाएं। हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको हमारी ज़रूरत को समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक हमें संवारना पड़ेगा।